پہلے چیز تو یہ ہے، آپ مہربانی سے جا کے آپ کے جو پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس ہیں ان کو کہیں کہ مودی صاحب بھی ادھر آ رہے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کر لو۔ ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ کیا انڈین پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی کوئی ملاقات ہوگی؟ نہیں۔ اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے مودی صاحب ملیں گے کہ نہیں ہمارے پرائم منسٹر سے؟ وہ جو سائیڈ لائن پہ میٹنگ ہونی ہے اس میں کیا ہوگا؟ اب جی کھلا کے ہمارے جو فورن منسٹر اور ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی آج میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ایس سی او میں پاکستان اور انڈیا کے پرائم منسٹرز کے بیچ مسافہ ہوگا، یعنی کہ ہینڈ شیک ہوگا، یہ شیک ہینڈ ہوگا، تو ایسی کوئی سچویشن آپ بھول جائیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس وقت جب ہندوستان کے پردھان منتری چائنا تیانجن پہنچے ہیں جہاں پہ ایس سی او سمٹ ہو رہی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی، اور ان کا بڑا ہی ایک زبردست استقبال ہوا نریندر مودی کا چائنا کے اندر۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دوسری طرف بھارت ہے جو بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ ہم کتوں سے بات نہیں کرتے۔ کہ مودی صاحب کی اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ جو مین وجہ وہ یہی ہے کہ ابھی تو جنگ ہوئی ہے، ابھی تو سارا کچھ ہوا ہے، تو ابھی یہ کیسے سب کچھ کر لیا جائے گا؟ جنگ ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، تو ہاؤ از دس پاسبل؟ نمسکار دوستو چین کے شہر تائجن میں چل رہی ایس سی او کی سمٹ میں پردھان منتری نریندر مودی اور چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ کے بیچ رویوار کو بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ پر پوری دنیا کی نظریں تھی، خاص کر امریکہ کی، کیونکہ اس سمے چین میں مودی جی کو دیکھ کر سب سے زیادہ امریکہ سکتے میں ہے۔ پی ایم مودی اور جن پنگ کی بیٹھک کے بعد بھارت چین کے رشتے کا پنہ جنم ہوا ہے۔ بھارت اور چین کے بیچ اس کورنیتک دوستی کے نئے آغاز سے امریکہ کو رਣنیتک روپ سے بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ وہیں چین میں پی ایم مودی اور شی جن پنگ کی ملاقات کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ کیا ایس سی او کے شکر سمیلن میں پی ایم مودی اور پاکستان کے پی ایم شہباز شریف سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ پاکستان پی ایم مودی سے ایک میٹنگ کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے، لیکن بھارت اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔ جب تک پاکستان بھارت میں ٹیررزم کرنی بند نہیں کرے گا تب تک بھارت پاکستان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اٹس اے ویری ویری ٹربلنگ چیز ہے، یہ سوچنا بھی، یہ تصور کرنا بھی مشکل کام ہے۔ اور ویسے بھی مودی صاحب جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جو ویلکم دیا جا رہا ہے چائنا کے اندر، اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر میں آج پاکستان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مشکل چیز ہے۔ تو یہ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی جو اپروچ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایز اے کنٹری اس سچویشن میں رکھنا ہے جہاں پہ کبھی بھی دونوں ملکوں کی اگر نارملائزیشن ہوتی ہے تو اس میں انڈیا کا پلڑا بھاری ہو، کہ ہم نے جناب اپنی مرضی سے پاکستان سے تعلقات کیے۔ جیسے فار ایگزامپل پاکستان کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں اور ہم ہر ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہر ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن انڈینز کہتے ہیں ہم صرف ٹیررزم پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ کہتے ہیں ہم صرف ٹیررزم پہ بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اور کسی ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب ظاہری بات ہے یہ چیز کہ ہم صرف ٹیررزم پہ بات کرنا چاہتے ہیں اس پرابلمیٹک تو ہے نا ہمارے لیے، پاکستان کے لیے تو پرابلمیٹک ہے کہ یار یہ ٹیررزم کے علاوہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک فیکٹر موجود ہے جس کو میں دیکھتا ہوں اور میں انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوں، اور میں نے یہ ریئلائزیشن میرے پاس اس کی ہے کہ ون وے اور دی ادر ایک کوئی راستہ نہیں بن پا رہا۔ پہلے ماضی میں ہوتا تھا راستے بنتے تھے، اب اگر اچھا ایک اور بات بتاؤں، شہباز شریف نے اگر نریندر مودی کے ساتھ چیزیں نارملائز کر لیں تو میرا نہیں خیال اس وقت پاکستان کے اندر کوئی گروپ یا گروہ ہے جو چاہے گا کہ کیوں نارملائز کی ہیں۔ انڈیا کے اندر بہت مشکل نظر آ رہا ہے، انڈیا کے اندر بہت مشکل نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک فیکٹر ہے، لیکن کیونکہ انڈیا کے اندر ماحول ہے، کیونکہ انہوں نے حملہ کیا ہوا پاکستان پہ، تو ان کو ظاہری بات ہے ان کے لیے ایک ڈفرینٹ چیلنج ہے۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ بات کرنا چاہتے ہیں،
ہم تو ہمیشہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک فیکٹر موجود ہے ہمارے پاس. انڈین جو لیڈرشپ ہے ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہیں کہتے رہیں, ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے. اور دین پھر یہ ہے نا کہ ہمارے اوپر پریشر بھی آتا ہے جو سچی بات کرنی چاہیے کہ جی آپ تعلقات ٹھیک کریں. اچھا ہم تعلقات کیسے ٹھیک کریں؟ ہم جو مطلب ہم جیسے مرضی کر لیں, اگر انڈیا وہ نہیں وہ اس لائن لینتھ پہ آتا تو چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ ہمارے لیے دو چیزیں ہیں. میں آئی وڈ بیگ آپ پرائم منسٹر کہ آپ صرف دو چیزوں پہ کانسنٹریٹ کریں اس پورے کانفرنس پہ, اور وہ اور چیزوں کے بارے میں ڈونٹ بی ڈسٹریکٹڈ. پہلے چیز تو یہ ہے کہ اس آج کی دنیا اور کلائمیٹ چینج کی دنیا میں جدھر واٹر از وائٹل, آپ مہربانی سے جا کے آپ کے جو پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس ہیں ان کو کہیں کہ مودی صاحب بھی ادھر آ رہے ہیں, ان کو سمجھائیں کہ ناٹ ٹو پلے اراؤنڈ with the Indus Waters Treaty. اور ان کو سمجھانا یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹلی جا کے ان سے کوئی ایشورنسز لیں, ان کو جا کے کہیں کہ چلو نکلو باہر نکلو اور کہو کہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, دس مسٹ, یہ آبزرو اگر سب آبزرو کریں گے تو ہم بھی آبزرو کریں گے. دوسری بات, concentrate on getting wide support for membership of BRICS. آپ پلیز ادھر جائیں. اور یہ جو ہندوستان کھڑا ہوا ہے راستے میں اور کہتا ہے کہ نہیں پاکستان کو برکس کا ممبرشپ نہیں, کیوں نہیں بھائی؟ on every count we should be allowed in. اور all countries are agreed. روس بھی agreed ہے, چین بھی agreed ہے. تو یہ سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. سپورٹ لیں, اگلے میٹنگ برکس میں پاکستان بھی شریک ہو. اچھا یہ باتیں کرنی کہ ان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں چارٹر پڑھنا چاہیے. ہاں, ایس سی او کا چارٹر کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے ایس سی او کا چارٹر؟ پہلے تو یہ بتاؤں گا آپ کو کہ کسی قسم کی ملٹری جو ہے نا اس کی عسکری بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ایس سی او کا چارٹر جو ہے وہ بائیلیٹرل ایشوز ڈسکس کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایس سی او کا پراپر ایک چارٹر ہے جس میں انہوں نے 3 مقاصد رکھے ہیں. سب سے پہلے ہے پیس اینڈ سیکیورٹی, اور پیس اینڈ سیکیورٹی بھی خاص طور پہ اس خطے کی. دوسرا ہے کمبیٹنگ ٹیررزم, دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ہم نے اکٹھے ہو کے اقدامات لینے ہیں. تیسرے لیول پہ آتا ہے آپ کا کوآپریشن جس میں آپ کی اکانومی آتی ہے, اور جو گلوبل انٹیگریشن کا پلان ہے خاص طور پہ چائنا کا جو اس کی ویژنری اپروچ ہے 2030-2035 کی, اس کی طرف چلنا ہے. تو یہ 3 ہیں. اس میں نہ آپ کی جنگ آتی ہے پاکستان انڈیا کی, نہ ہی انڈس واٹر ٹریٹی آتی ہے, نہ ہی اس میں یہ ہے کہ برکس کا جو ہے نا وہ ہم نے ممبر بننا ہے, نہ ہی اس میں یہ آتا ہے پیس اینڈ سیکیورٹی. تو پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے سن لے نا, یہ ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا. سن لے. ان کے سامنے اس وقت جو انہوں نے آلریڈی چائنا نے بتا دیا ہے کہ یہ باتیں ہوں گی, اس میں کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے. آپ نے ایس سی او کی آواز کو گلوبل وائس بنانا ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے, ورنہ چھوٹی موٹی خبر آ جاتی ہے جی اچھا جی برکس کی ادھر ہوئی تھی, ادھر ایس سی او کی ہو رہی ہے, سو واٹ.